بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 9 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اوس اور خزرج میں محبت اور یہود کی دشمنی۔ مدینہ میں مختلف قبیلے آباد تھے، ان میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ ان کے اکثر افراد اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ایمان قبول کرنے کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسی طرح یہودیوں کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہودیوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت اور مسلمانوں کے دین کی دعوت و اشاعت کے پیش نظر ان سے چند شرطوں پر معاہدہ کر لیا۔ یہودی اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر حسد کرنے لگے اور اندر ہی اندر اسلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ جب ان کی نفرت و عداوت اور عہدی حد سے بڑھ گئی، بے عہدی حد سے بڑھ گئی، تو ان کو اپنی شرارت اور سازشوں کی سزا بھگتنی پڑی۔ جس کے مقدر میں اللہ نے ایمان رکھا ہوتا ہے، ایمان اسی کو ملتا ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے وہاں پر 5 قبیلے آباد تھے، ایک یہودی اور ایک نصارہ، اور 3 سامنے جو تھے مشرک، بنو قینقاع، بنو نذیر اور اوس خزرج اور بنو قینقاع۔ یہ جو 3 قبائل آباد تھے، یہ تینوں قبائل اور یہود و نصارہ ان کی آپس میں لڑائی ہوا کرتی تھی۔ تو یہود و نصارہ اہل کتاب تھے، یہ ان تینوں مشرکین قبائل سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے اور اللہ ہم کو جتا دے گا۔ لیکن دیکھو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان 2 جو قبیلے ہیں یہود اور نصارہ، انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان کے مقابل جو تھے مشرکین اوس، خزرج اور بنو قینقاع، یہ جو قبائل تھے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین کا عجیب فرش۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے زمین کو فرش بنایا اور ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے زمین کا کیسا اچھا بستر بچھایا ہے جس پر ہم آرام کرتے ہیں۔ اس بستر کے بغیر ہمارے لیے رہنا دشوار تھا، پھر ہمارے لیے زندگی کی تمام ضروریات، کھانے پینے، اناج، غلے اور میوے کے لیے زمین کو خزانہ بنایا، پھر سردی گرمی سے حفاظت بھی زمین پر رہ کر سکتے ہیں، اور بدبودار چیزیں اور مردار جن کی بدبو سے ہم کو سخت تکلیف ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو ہم زمین میں دفن کر کے خراب ہوا کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اتنا لمبا چوڑا زمین کا بستر اسی حکیم مطلق کی کاریگری ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت احسان ہے کہ اللہ نے زمین جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو زمین پہ نہیں سوتے ہیں، ہم چارپائی پر سوتے ہیں، پلنگ پر سوتے ہیں، بیڈ پر سوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لے کہ بیڈ کس پر بچھائی جاتی ہے، زمین پر ہی بچھائی جاتی ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اناج بھی اگتا ہے، اس کے اندر مردے بھی دفنائے جاتے ہیں، بدبودار چیزیں بھی دفنائی جاتی ہے، گلی سڑی چیزیں بھی اس میں دفنائی جاتی ہے، اور گندی ہواؤں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرضہ کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ ابن خزیمہ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کے کلمات کو 3 بار کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا و استغفار کے کلمات کو 3 مرتبہ دہرانا پسند فرماتے تھے۔ ابو داؤد شریف۔
نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، شرم و حیا ایمان کا جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 60 سے اوپر یا 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، گناہ سے نہ رکنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر گناہ کے کام کرتا ہوں کہ وہ اس کو روکنے پر قادر ہو مگر پھر بھی نہ روکے، تو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے ان کو بھی اس گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دیں گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں سب سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو قبر اور اس کی بوسیدگی کو نہ بھولے اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دے، آنے والے کل کو اپنی زندگی کا دن شمار نہ کرے اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرے، تو یہ سب سے بڑا زاہد ہے۔ ترغیب و ترہیب۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل ایمان کا بدلہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ رب العزت ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے، اور یہ بدلہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ سورہ بینہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو یہ کہہ لیا کرو، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کل جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یطغی او ان یبغی علی جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ ترمذی شریف کی روایت۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے، اور جس کے کام بنانے والا اللہ ہو تو اللہ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سورہ حج۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔